تو امریکہ نہیں اٹھائی. وہاں پہ اگر ہیلپ کسی نے کی, ان مسلمانوں کی جانیں اگر بچائیں, وہ امریکہ نے ہی جا کے بچائی ہیں, جس امریکہ کو ہم گالی دینا جو ہے وہ ثواب کا کام سمجھتے ہیں. فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ کے ملک میں مجھے دکھائیں کہ گواہی کون دے گا ظلم کے خلاف, چوری کے خلاف. آپ کو نہیں پتا کس نے چوری کی ہے, مجھے نہیں پتا, ان کو نہیں پتا, ہمارے اپنے گھروں میں نہیں ہے. کیا ہمارے گھروں میں سرکاری افسر نہیں ہے؟ کیا ہمارے گھر میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جو روز سیزیرین آپریشن کر دیتا ہے جا کے اور ریگولر ڈیلیوریز نہیں کرتے پیسے بنانے کے لیے؟ کیا ہمارے گھروں میں انجینئر نہیں ہے جن کے برج کولیپس نہیں ہوئے؟ شیرشاہ کا برج جو کراچی میں کولیپس ہوا تھا, کیا وہ ہم اس کو بھول نہیں گئے ہیں ابھی سارے؟ کیا ہم ہر بات کو بھول نہیں جاتے اور اس کو ایکسکیوز نہیں کر دیتے بعد میں اسی ملزم کو ہم وہ جو ہے ہیرو نہیں بنا دیتے؟ تو جب قومیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, قومیں جو ہیں ملزم کو ہیرو بنانے کی تقویت رکھتی ہوں گی نا, ان کے اوپر بار بار آزمائش آتی رہے گی. باقی زید صاحب ہم پہلے آپ کی چھوٹی سی بات کو ایک بات قوم کے آگے بتانا چاہیں گے. آپ نے بات بوسنیا کی تھی کہ اس کی مدد امریکہ نے کی. آپ اگر بوسنیا کے مسلمانوں سے پوچھیں جا کے کہ تمہاری مدد کس نے کی, وہ سب کہیں گے پاکستان نے کی. یہ ہماری تاریخ کا ایک اتنا بڑا سیکرٹ ہے, بھی ہماری قوم کے آگے نہیں بتایا گیا کہ پاکستان نے بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد کس طرح کی. ہمارے شہید ہیں وہاں پہ, ہماری پاکستان آرمی کے لوگ ہیں وہاں پر, اور بوسنیا کی آرمی کے جو ڈیفنسز بنائے اپنے سربز کے خلاف, اس وقت جب بوسنیا کی آرمی تھی ہی نہیں, ان کی تمام تر مدد اللہ کے فضل سے ہم نے کی ہے. تمام تر نہیں سر, زید صاحب, اور اب ان کو حوصلہ کریں, ہم گئے ان کے جہازوں میں ہیں وہاں پہ. آپ وہ بہت, میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ یہ بہت ساری ایسی تاریخ ہے کہ اس سے آگے اس وقت ہم نہیں بتائیں گے, لیکن انشاءاللہ کسی وقت یہ راز بھی کھلے گا, اور بہت جلدی کھلے گا انشاءاللہ. آپ اس کو بوسنیا کے مسلمانوں سے پوچھیے جا کے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے کیا کیا, اور انشاءاللہ وہ راز بھی کھلے گا. لیکن بات یہی کہنے کی ہے کہ اتنا کریڈٹ امریکہ کو نہ دیں, اس کے اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹو تھے. وہ ہمارا دوست نہیں تھا, اس کی سربوں سے کسی اور ایشوز پہ لڑائی تھی, یورپ سے کسی اور ایشوز پہ لڑائی تھی. وہی جس طرح افغانستان میں اس کی روس سے لڑائی تھی تو مسلمانوں کو اس نے مدد کر دی ذرا سی. ہمارے ایک کالر نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پتا کیا کہا تھا بچے نے, جس کو ہم دونوں نے اس کو کہا تھا کہ بڑی اچھی بات کی ہے. اس نے کہا تھا ورچولی, اس نے یہ کہا تھا یہ مت دیکھیں کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. تو اگر امریکہ نے کوئی اچھی بات کری رہی تو پلیز اس کو کریڈٹ دے دیں. ہم اس وقت اس بات کا جواب دیتے ہیں جو دوست نے ہمارے حضرت مجدد الفسانی کا نام لیا تھا, اور یہ آج کے لحاظ سے بہت زیادہ کرٹیکل ہے یہ بات کہ ہماری حکومت میں, ہماری فوج میں, ہمارے لوگوں میں, ہمارے مذہبی طبقوں میں جو اختلاف پیدا ہو گیا ہے, یہ اس کو ریزالو کرنے کے لیے وہ وزڈم سیکھنا بہت ضروری ہے جو حضرت مجدد الفسانی نے اکبر بادشاہ کے خلاف اپلائی کی تھی. دیکھیے, اکبر سے زیادہ ناپاک مغل بادشاہ کوئی نہیں آیا. اس نے دین الہی کا اعلان کیا, اس نے حتیٰ کہ آخر میں خدائی اور نبوت کا اعلان کر دیا. اس نے مسلمانوں پر پابندیاں لگانی شروع کر دی, ہندو عورتوں سے شادیاں کی. اس نے ایک ایملگمیٹ کر کے دین الہی نکالا, ایک جس کے اندر ہر مذہب کے ہر فرقے کی اس نے کوئی نہ کوئی چیز لی. اور اس نے جتنا فتنہ برپا کیا, مسلمانوں کو اذان دینے پر پابندی لگی, گائے کی قربانی پر پابندی لگی, نہیں بالکل وہ ایک کافر بادشاہ بن چکا تھا, ہر ڈیفینیشن سے آلموسٹ مرتد ہو چکا تھا. وہ بعد سب سے بڑے ہند کے عالم جن کو تمام مسلمان مکتبہ فکر کے لوگ اتنا بڑا عالم اور صوفی اور بزرگ مانتے ہیں, حضرت مجدد الفسانی نے اس کے ساتھ کیا رویہ رکھا؟ کیا بغاوت کر کے مغل حکومت کو کولیپس کرا دیا؟ کیا انہوں نے خود کش حملوں کی اجازت دی؟ کیا انہوں نے کہا اساسینیشن شروع کر دو چاروں طرف؟ وہ اکبر پہ کام کرتے رہے, نصیحت کرتے رہے, بتاتے رہے. تمام اکبر کے وزیر اور درباری اور آس پاس کے جتنے تھنکرز انٹلیکچوئل تھے حضرت مجدد الفسانی کے مرید تھے. اگر چاہتے تو بغاوت برپا کرائی جا سکتی تھی, کئی دفعہ ان کو آفر کی گئی کمانڈرز کی طرف سے, اگر آپ کہیں تو تختہ الٹ کے کسی اور کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. لیکن آپ نے مسلمان ریاست کو بادشاہ کے فتنے اور فساد اور فسق کی وجہ سے پوری مسلمان مغل ریاست کو تلپٹ نہیں کیا, اس لیے کہ مسلمان تھوڑے تھے, اس وجہ سے کہ مسلمان اقلیت میں تھے. اگر مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی تو وہ تمام اکثریتی ہندو جو تھے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے. انہوں نے پورے وزڈم کو دیکھتے ہوئے اکبر پر کام کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اکبر کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے جہانگیر پر کام کرنا شروع کیا, اور پھر اس جہانگیر کے ہاتھوں ساری وہ بدعات جو اکبر نے شروع کرائی تھی ریورس کرائی ان کو. جہانگیر نے اپنے ہاتھ سے گائے کی قربانی کی, تمام وہ سلسلہ شروع ہوئے, اور الٹیمیٹلی اسی میں جا کے اورنگزیب عالمگیر جیسا اسی سلسلے سے ایک مسلمان بادشاہ نکلا. تو دیکھیے, آج بھی پاکستان میں جو حالات ہیں, حکومت سے اختلاف ہے, حکومت کی پالیسی سے اختلاف ہے, حکومت نے گناہ اور غلطیاں کوتاہیاں کی ہوں گی, اس کا طریقہ وہی اختیار کیجیے جو مجدد الفسانی نے اختیار کیا تھا. کیونکہ ہے یہ مسلمان ریاست اور چاروں طرف دشمن پھیلے ہوئے ہیں. چاروں طرف ایک طرف سے نیوکون زائنسٹ ہیں, امریکنز ہیں, ایک طرف سے ہندو زائنسٹ ہیں جو بھیڑیوں کی طرح منہ کھول کے بیٹھے ہیں. افغانستان میں فتنہ ہمارے لیے بنا ہوا ہے, پورے خطے میں خطرات ہیں. اس موقع پر ریاست کو نہیں تباہ کرنا ہے. یاد 14 اگست صحیح کہہ رہے ہیں, جو بھیڑیے کی طرح منہ کھول کے بیٹھے ہیں اور بد شکل بھیڑیے ہیں. بائی دا وے اس وقت ایاز صاحب بہت ہی بد شکل بھیڑیے. ایاز صاحب جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم
सॉरी आपको बड़ी देर होल्ड करना पड़ा। जी जी, मेरा मतलब सवाल तो नहीं, एक मतलब उस हवाले से बात कर रहा हूँ जो अभी आप लोगों ने कहा था कि अवाम के ऊपर जो अवाम की जो होती है सूरत हाल, उसके ऊपर उसी तरह से एक हुक्मरां मुसल्लत किया जाता है। तो हम अवाम जो हैं वो तो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। 14 अगस्त के हवाले से बताऊंगा, जैसे आप कल ही की मिसाल कायदे मज़ार में कराची से बात कर रहा हूँ, अवाम का एक मंद होगा, लेकिन हमारे लीडर जो पाकिस्तान के हुक्मरां होने का दावा करते हैं, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए हमारी लीडरान हैं, उन्होंने कुर्बानी दी हैं, हम पाकिस्तान खैर ख्वाह हैं। अब आप देखिएगा कल कौन कौन कायद-ए-आज़म के मज़ार पे हाजिरी देने, मतलब उस पाकिस्तान के सरबराह के मज़ार देने 14 अगस्त के हवाले से जिसने पाकिस्तान बनाया, ठीक है जी, उस भैया एक सेकंड यहाँ पे रुकिएगा। नवाज शरीफ साहब आएंगे, मैं एक सेकंड यहाँ पे साहब आएंगे क्या? मतलब इस किस्म के लीडरान जो पाकिस्तान के सरबराह और पाकिस्तान के जो वजीर आज़म हैं, सदर हैं, कौन आएगा? कितनी शर्म की बात है कि ये वो लोग जो अपने आप को पाकिस्तान का खैरख्वाह और पाकिस्तान का हुक्मरां कहते हैं, वो कोई नहीं आएगा, सिर्फ अवाम पहुंचेगी, ठीक है जी। और उसके बाद होगा क्या? ये अपने मुज़ाकरात के लिए तो दुबई भी पहुंच जाते हैं, लंदन भी पहुंच जाते हैं, कौन सी ऐसी जगह नहीं, भूरबंद पहुंच जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए पाकिस्तान की आवाम के जाया करते हैं। अब बताइए, अवाम ज्यादा मोहब्बत करती है पाकिस्तान से या ये मोहब्बत करते हैं वो हुक्मरां जो दावेदार हैं? एक कहनी थी मैंने बात जी, दूसरी मैंने ये कहनी थी मीडिया के हवाले से, मतलब आप ये भी मीडिया ना, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप इतना अच्छा प्रोग्राम लेके बैठे हुए हैं, अभी आप चैनल चेंज करें, एक और दूसरा चैनल पकड़ें जियो, वहां से कुछ और ही नक्शा आ रहा होगा, आप अवाम का एक तरफ सेट कर रहे होंगे, तो वो सुने तो पता चलता है कि जनाब ना कोई पाकिस्तान है ना कोई पाकिस्तानी है, हर जगह मतलब बम धमाके और ना घर की इज्जत है ना गम की इज्जत है, सब एक तानी में लगे हुए। अवाम को ऐसा जहनी मफलूज, मतलब कहते बात अच्छी नहीं लगती, हिसाब से हम पे जो हमारे वो काम में बाला वो मुसल्लत की। अब ये हदीस नबी ये मतलब बिल्कुल सही है, हदीस कोट की है मैंने। ये जो लीडरान है इनके कुछ नहीं है। आप मीडिया का वो नहीं करते, आप भी तो चैनल आपके चैनल को हिट करते कि जी किस किस्म की आप मतलब कोई भी बड़ी खबर दे देंगे, आगे में लिखा होगा जराए। कौन है जराए? ये मतलब आप लोग मीडिया करें या फिर यह है कि सिर्फ अपनी मतलब वो कि जी ये हमारा लंगोटिया यार या मतलब भाई है हमारा यार, इसको हम ना छेड़े, ये हमें ना छेड़े, अवाम की ऐसी की तैसी जहनी मफलूज कर दे अवाम को। तो ये दो चीजें हैं, तो मैं इस पर थोड़ा सा कमेंट्स करें आप लोग कि आप लोग एक दूसरे का लिहाज करते हैं, और ये जो सरबराहान है इनको आप सवाल करेंगे कि कल कौन कौन आया, नहीं आया तो क्यों नहीं